السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کی نیت اور نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ بتاتے ہیں، اور نماز میں کون کون سی چیزیں پڑھی جائیں اور نماز پوری کیسے پڑھی جائے، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا دو پارٹوں میں، دو بھاگوں میں، لیکن کچھ نوجوان بچوں نے ہم سے کہا کہ حضرت بغیر ترجمے کے بتا دیجئے، ترجمہ ہمیں یاد نہیں رہتا، بات لمبی ہو گئی تھی، ترجمے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے شاگردوں نے بھی کہا کہ حضرت بغیر ترجمے کے پیش کر دیں، ہمارے بھی چاہنے والے اور ہمارے مقتدی حضرات بھی ان کو سنتے ہیں جو آپ باتیں ڈالتے ہیں۔ تو سامعین، آپ ہماری پوری باتوں کو سنیے، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ مردوں کو اور عورتوں کو بھی اس سے آ جائے گا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل پڑھنا نہیں آتی، لیکن پڑھتے تو ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اسی لیے نوجوانوں نے جب ہمارے بیان کو سنا تو نوجوان بچوں نے ہم سے کہا کہ حضرت بغیر ترجمے کے ڈال دیجئے، نماز کا طریقہ بتا دیجئے، لہٰذا پوری بات کو سنیے، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بچیوں کو اور بچوں کو آ جائے گا۔ نماز کی نیت سماعت کریں۔ نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز فرض، وقت فجر کا، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور مرد حضرات بھی نیت کی میں نے کہیں گے، عورتیں بھی یہی کہیں گی نیت کی میں نے، نیت کرتا ہوں نہیں، وہ غلط طریقہ ہے، کیا آپ کہیں گے نیت کی میں نے نماز کی۔ اب قبلے کی طرف رو کر کے کھڑے ہیں، چہرہ کر کے کھڑے ہیں، تو دونوں پیر کیسے رہیں اس کو بھی بتا دیں۔ مرد حضرات بھی دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، اور عورتیں بھی 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے پیروں کو بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں، بیچ میں بہت جگہ رہتی ہے، وہ سنی حضرات کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ باہر سے لوگ آتے ہیں، نئے نئے عمر کے بچے باہر جاتے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی سعودیہ عرب، تو یہ لوگ جو ہیں دبئی سے طریقے نئے نئے لاتے ہیں، پیر خوب پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، غیر مقلدین کو دیکھتے ہیں، وہابیوں کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں کر یہ کرتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، لہٰذا نیت ہو گئی۔ اب تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اس طرح سے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، نیچے کو جھکی ہوئی نہ ہوں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد حضرات سنیں کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ رکھیں گے، اور اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ اوپر ہو اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، اور دائیں ہاتھ کی کن والی اور انگوٹھے والی انگلی سے کلائی کو پکڑ لیں گے خوب اچھے طریقے سے، اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھ لیں گے۔ اور عورتیں بھی سنیں، عورتیں جو ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک نہیں بلکہ نیچے تک، مونڈھوں تک لے کر آئیں گی، اٹھائیں گی اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے نہیں باندھیں گی بلکہ وہ سینے پر باندھیں گی۔ اب سنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد شریف کیسے پڑھیں گے بتاتے ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آہستہ سے امام صاحب بھی اور مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے، کیونکہ سنی حضرات آہستہ سے آمین کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے، زور سے نہ کہیں، نماز میں شور شرابہ نہ کریں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں،
یا پھر ایک ایسی آیت جو کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا ایک سورت کے برابر ہو پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ نے سورت پڑھ لی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں، اور رکوع میں کیسے جائیں گے اس کا طریقہ دیکھ لیں، کیونکہ ہم تصویر تو ڈالتے نہیں ہیں، نہ تو تصویر کے ساتھ آپ کو بتا دیتے کس طرح سے نہیں، لیکن فوٹو سے ہم بچتے ہیں جہاں تک ہوتا ہے، لہٰذا آپ باتوں پہ ہی توجہ دیں، اس کو یہ سمجھیں کہ تصویر سامنے ہے۔ اور گھٹنوں کو جب رکوع میں جائیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے دونوں گھٹنوں کو، اس طرح سے کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں، بالکل سیدھے انداز میں انگلیاں کھلی ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوں، اور پیٹھ جو ہے خوب زیادہ بچھی ہو، جھکی نہ ہو، سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف ہاتھ رکھ لیے برائے نام اور سر بہت اوپر ہے، کچھ لوگوں کا سر جھک جاتا ہے، بالکل غلط طریقہ، اس طرح سے کہ پیٹھ سر کے برابر اور سر پیٹھ کے برابر ہو، کہ اگر اس پر کوئی پیالہ یا پانی کا لوٹا رکھ دیا جائے تو وہ گرنے نہ پائے، بالکل رکا رہے۔ یہ طریقہ رکوع کرنے کا ہے۔ رکوع سے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، موقع ملے تو اور زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 بار۔ پھر رکوع سے اٹھ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، بالکل کم سے کم 5-7 سیکنڈ کھڑے ہوں، ایک دم نہ کریں کہ پاجامے کو یا پینٹ کو سمیٹتے ہوئے آئے اور یوں ہی سجدے میں چلے گئے، وہ غلط طریقہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر جب آپ 5-7 سیکنڈ ٹھہر گئے، رکوع میں کھڑے ہو گئے، تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، اور سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے، کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، ہاتھ نہیں بلکہ گھٹنے، کچھ لوگ ہاتھوں کا سہارا دے کر پہلے ہاتھ ٹیکتے ہیں زمین پر، غلط ہے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، یعنی ٹانگیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک بھی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، پھر پیشانی رکھیں، اور کس طرح سے، اس طرح سے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے، صرف ناک پر یا جو ہے صرف پیشانی پر سجدہ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اوپر کو، پیشانی پر زور دے کے کہ پیچھے کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچپن میں وہ کرتے ہیں، پیچھے کو دیکھتے ہیں اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ وہ پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں، پیشانی رگڑنے کے لیے نہیں بلکہ پیشانی پر سجدہ ہوگا، پیشانی رکھی جائے گی، پیشانی کو چھیلا نہیں جائے گا کہ نشان پڑ جائے۔ اللہ نشان سے خوش نہیں ہوا کہ آپ نشان ڈالنا رگڑتے رگڑتے اور نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھیں، بلکہ پیشانی اور ناک کو زمین پر جما دیں، بس رگڑنا نہیں، ادھر ادھر کہ نشان پڑ گیا صاحب بڑا نمازی ہے فلاں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ آگے دیکھیں، مرد حضرات بازوؤں کو کربٹوں سے دور رکھیں، دونوں بازو جو ہیں ان کو کربٹوں سے دور رکھیں، اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھیں، اور رانوں کو انگلیوں سے بالکل الگ رکھیں سجدے میں۔ پاؤں کی ساری انگلیوں کو کہ پیٹ قبلہ کی طرف موڑ کر رکھیں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، مرد حضرات بھی عورت حضرات بھی، لیکن مرد حضرات کے لیے تو ہو گیا کہ دور رکھنا بازوؤں کو کربٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا ہے، لیکن کچھ ہمارے مرد حضرات اور کچھ ہمارے بھائی اور بچے اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ملا دیتے ہیں، بازوؤں کو کربٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملاتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ عورتیں بازوؤں کو کروٹوں سے ملائیں گی، پیٹ کو رانوں سے ملائیں گی اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملائیں گی۔ مرد عورتوں کی طرح نہیں سجدہ کریں گے اور عورتیں مردوں کی طرح نہیں سجدہ کریں گی۔ مرد اگر بازوؤں کو ملاتے ہیں کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے تو گویا کہ وہ مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کی طرح سجدہ کر رہے ہیں، غلط ہے۔ اور سجدے کی حالت میں سب انگلیاں کے پیٹ قبلے کی طرف جمع ہوں، اوپر کو اٹھے نہ ہوں، یا صرف پنجے نہ لگے ہوں انگلیوں کے، پیٹ لگیں۔ اس کے بعد کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ بقیہ اگر آپ کا موقع ہے تو 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آگے جتنا چاہیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور
جب آپ کو بیٹھنا پہلا سجدہ ہے تو داہنا قدم کھڑا کریں گے مرد حضرات، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوں، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں گے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں گے، نیچے لٹکائیں گے نہیں بلکہ رانوں پر رکھیں گے، کیونکہ اتنی لمبی ٹانگیں ہیں، ٹانگوں پر انگلیاں رکھنا چاہیے، کچھ لوگ نیچے لٹکا لیتے ہیں، غلط ہے۔ اور عورتیں جو ہیں اپنا بایاں پیر نکال کر اور سیدھا پیر موڑ کر اس پر بیٹھ جائیں گی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کم سے کم جو کرتے ہیں بیٹھ جائیں گے، اور کم سے کم 5-7 سیکنڈ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں گے۔ یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھے اور یوں ہی سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آئے اور فوراً چلے گئے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے، کپڑے کو سمیٹنا غلط طریقہ، کچھ لوگ سمیٹتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں بلکہ رگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ 5-7 سیکنڈ رک کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور پہلے سجدے کی طرح 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، پھر سر اٹھائیں گے اس طرح سے کہ ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں رکھتے بلکہ ہاتھوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں پر زور لگا کر، بالکل غلط طریقہ ہے۔ پنجوں کے بل کھڑے ہونا، پنجوں پر زور دے کر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اب پہلی رکعت مکمل ہو گیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو اب کھڑے ہو کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اعوذ نہیں پڑھنا ہے بلکہ بسم اللہ نہ سبحانہ پڑھنا ہے، کیونکہ رکعت دوسری ہے۔ اور آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جو الحمد شریف ہم نے آپ کو بتائی تھی، پڑھ کر سنائی تھی، اور پھر جو ہے پہلے کی طرح کوئی صورت ملائیں گے، چاہے وہ ایک آیت ہو جو 3 صورتوں کی، ایک بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا ایک صورت کے برابر ہو۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور سجدے میں جائیں گے، اسی انداز میں دونوں سجدے کریں گے، اور جب سجدے کر لیے دونوں دوسری رکعت کے لیے تو تشہد پڑھیں گے، تشہد کے لیے بیٹھیں گے، اس طرح سے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اور رانوں پر ہوں، لٹکے ہوئے نہ ہوں، اور یوں تشہد پڑھیں گے۔ پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہو گیا، لیکن تشہد میں انگلی کو اٹھانا بھی بتایا نہیں ہے ہم نے آپ کو، بتاتے ہیں، اس کو سن لیں۔ تشہد پڑھتے ہوئے جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں گے، یعنی لا الہ، تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائیں گے، اور شہادت والی انگلی کو اٹھا دیں گے، اور لفظ الا اللہ پر جو ہے گرا دیں گے، مگر انگلی کو ہلانا نہیں ہے، اور الا اللہ جب گرائیں گے اللہ پر تو ساری انگلیوں کو کھول لیں گے۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگلی ہلاتے بھی ہیں جب اشہد ان لا الہ کہتے ہیں، اور الا اللہ پر گراتے نہیں بلکہ ایک انگلی کو گراتے ہیں تشہد والی کو جس سے شہادت دی تھی، اور بقیہ کو بند رکھتے ہیں، سلام پھیرنے پر وہ کھولتے ہیں۔ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مقلدین کا، بہابیوں کا، اور ان کا طریقہ جو دیوبندی حضرات ہوتے ہیں، لہذا اس کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ سنی حضرات فوراً ساری انگلیوں کو کھول دیں گے۔ آپ نے 2 کی نماز نیت کی تھی، 2 رکعت کی، وہ آپ کی 2 رکعت پوری ہو چکی ہیں، تو آپ جو ہے تشہد پڑھ لیا، اب اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جو آسان دعائیں معصورہ ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی دعا یاد ہو آپ کو۔ ایک دعا ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، اور بات کو نماز کی دعا بتانے کے بعد ختم کر لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ دعائے معصورہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یاد ہو تو یہ پڑھ لیں۔ جب یہ پڑھ لیا آپ نے تو اس کے بعد داہنے مونڈھے کی طرف، کاندھے کی طرف منہ کر کے یوں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سلام پھیرتے ہوئے مقتدی حضرات کو بھی نہیں دیکھنا ہے، سامنے والے نمازیوں کو بھی نہیں، نہ دیوار کو، نہ روشندار اور تاک کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ اپنے کاندھے اور مونڈے پر نظر رہے۔ بچے بچپنے میں کرتے ہیں کہ ادھر ادھر جھانک کر دیکھتے ہیں، تو کچھ نمازی حضرات بھی ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نمازیوں کو دیکھنا ہے، نمازیوں کو نہیں بلکہ کاندھے کو دیکھنا ہے، کاندھے پر نظر رکھنا ہے، جمائے رکھنا ہے۔ پھر بائیں طرف آپ سلام پھیرتے ہوئے کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نظر کاندھے پر ہی رہے گی۔ اب آپ کی نماز پوری ہو گئی تو نماز کے بعد کی دعا بھی سماعت کر لیں اور بات کو ختم کر لیتے ہیں 1 منٹ میں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر انسان کے اندر دماغ نہ ہو، مغز نہ ہو، تو انسان بالکل بیکار ہے۔ لہذا دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ سنیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔